آج کی اس ویڈیو میں ہم فیٹی لیور یعنی کہ جگر پہ چربی کے بارے میں بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں کہ جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ بیماری آگے جا کے کیا جگر کو نقصان دے گی یا نہیں، اور آخر میں ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر جگر پہ چربی یا فیٹی لیور کی بات کریں تو اس بیماری کی دو بڑی وجوہات ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ دو طرح کا فیٹی لیور ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک کو ہم کہتے ہیں الکوہولک فیٹی لیور، یعنی کہ جگر پہ چربی جو شراب پینے والے افراد میں ہوتی ہے، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں نان الکوہولک فیٹی لیور، یعنی کہ جگر پہ چربی جو موٹاپے کی وجہ سے موٹے افراد میں ہوتی ہے، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ ان افراد میں ہوتی ہے کہ جن کے خون میں کولیسٹرول کی یا چکنائی کی مقدار زیادہ ہو۔ ان دونوں کی وجوہات تو الگ ہیں، مگر یہ دونوں جگر کو ایک ہی طرح سے متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے ہم یہاں نان الکوہولک فیٹی لیور کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں عام ہے۔ اس کی وجوہات کی بات کریں تو اس کی اصل وجہ ہماری غذا کے اندر تبدیلیاں ہیں، اور چونکہ ہم آج کل غذا کے اندر تلی ہوئی اشیاء اور جنک فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں چکنائی اور کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور یہ کولیسٹرول آہستہ آہستہ ہمارے جگر کے اوپر ایک تہہ بناتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیٹی لیور ہوتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کولیسٹرول کی رپورٹ کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ نمبر 2، ان ادویات کا استعمال ہے کہ جن کی وجہ سے جگر پہ چربی آ سکتی ہے یا جمع ہو سکتی ہے۔ ان ادویات میں کئی قسم کی میڈیسنز شامل ہیں، مگر عام طور پہ اسٹیرائڈز کے استعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا پھر جھٹکوں کی ادویات کے استعمال کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر کہ مختلف کینسر کی ادویات جو استعمال کی جاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جگر پہ چربی آ جائے۔ نمبر 3، ہمارے یہاں پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی بہت عام ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں اور اپنی بیماری کے متعلق نہیں جانتے۔ ایسے افراد میں بھی فیٹی لیور یا جگر پہ چربی آ سکتی ہے۔ ایک اہم سوال جو عموماً لوگوں کا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ فیٹی لیور ہمارے جسم کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یا یہ کہ اس کے جسم پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ زیادہ تر افراد میں یہ فیٹی لیور جسم میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور 100 میں سے 96% مریضوں کے جگر پہ چربی ہونے کے باوجود ان کا جگر نارمل کام کرتا رہتا ہے، مگر باقی 4 افراد میں یہ فیٹی لیور جگر میں سوجن کا باعث بن سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ جگر خرابی کی طرف یا پھر لیور فیلئر کی طرف بڑھ سکتا ہے، مگر یہ عمل بہت آہستہ 15 سے 20 سال میں ہوتا ہے، اور اس دوران مریض کے جگر میں موجود خلیے مر جاتے ہیں، اور مریض کے جگر میں موجود خلیوں کی جگہ اسکارنگ یا مردہ خلیے لے لیتے ہیں۔ چونکہ یہ عمل نہایت سست روی سے ہوتا ہے، اس لیے جگر ایک عرصے کے بعد مکمل طور پہ فیل ہو سکتا ہے، اور مریض کو جگر کی پیوند کاری اور ٹرانسپلانٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر یہ نوبت بہت ہی کم لوگوں میں آتی ہے۔ یا یہ سمجھ لیں کہ سینکڑوں لوگ جو اس جگر پہ چربی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے جگر میں سوجن ہوتی ہے، ان میں سے محض ایک شخص کا جگر اس فیٹی لیور کی وجہ سے فیل ہو جاتا ہے، یا اس کو جگر کی پیوند کاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں فیٹی لیور کی شرح
کم ہے، مگر ایسے افراد کے جو موٹاپے کا شکار ہیں یا جن کو بلڈ پریشر یا شوگر ہے یا جن کے خون میں کولیسٹرول کی یا چکنائی کی مقدار زیادہ رہتی ہے یا وہ جو دل کے مختلف امراض کا شکار ہیں، ایسے افراد میں جگر پہ چربی آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مگر جگر کا فنکشن بہت ہی کم لوگوں کا متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کا وزن آپ کے قد کے لحاظ سے نارمل ہے یا زیادہ ہے، تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجیے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ فیٹی لیور ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر مریض میں کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی، مگر محض 15% لوگوں میں مریض میں جسم کی دائیں جانب جہاں پہ جگر موجود ہوتا ہے وہاں پہ بھاری پن رہ سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب جگر فیل ہونے کے قریب ہوتا ہے یا جب جگر فیل ہو جاتا ہے تب مریض میں علامات ظاہر ہو سکتی ہیں کہ جن میں پیٹ کا پھول جانا یا پانی بھر جانا، پاؤں میں سوجن آ جانا، جانڈس کا ہو جانا، الٹی جیسا محسوس ہونا یا الٹی کا آنا کہ جس میں خون بھی آئے۔ اس کے علاوہ مریض میں جگر کی خرابی کی وجہ سے دماغی مسائل بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور نیم بے ہوشی کی حالت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر بیماری کو اس کے ابتدائی مراحل میں ہی تشخیص کر لیا جائے تو اس بیماری کو جگر فیل ہونے سے پہلے ہی نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ بیماری کو مکمل طور پہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور جگر مکمل طور پہ صحت یاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تشخیص عمومی طور پہ الٹرا ساؤنڈ سے کی جاتی ہے جو زیادہ تر کسی اور وجہ سے کروایا جاتا ہے۔ مزید اس کی تشخیص کے لیے کسی خاص ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب ایک دفعہ کسی بھی مریض میں فیٹی لیور کی تشخیص ہو جائے تو ہم اس صورت میں یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا سمپل جگر کے اوپر چربی ہی ہے، یعنی سمپل فیٹی لیور ہے جو مریض کے جگر کو خراب نہیں کرتا جیسے کہ 96% لوگوں میں ہوتا ہے، یا یہ جگر پہ چربی جگر کو متاثر بھی کر رہی ہے اور جگر کے اندر سوجن کا باعث بھی بن رہی ہے۔ اور یہ جانچنے کے لیے ہم مزید 2 ٹیسٹ کراتے ہیں۔ نمبر 1 سمپل لیور فنکشن ٹیسٹ اور دوسرا فائبرو اسکین۔ LFT یا لیور فنکشن ٹیسٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجیے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ فائبرو اسکین ایک خاص قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جگر کے اندر معمولی سی سوجن کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے اور ہم اس کی مدد سے جان سکتے ہیں کہ کیا یہ جگر پہ چربی جگر کو متاثر تو نہیں کر رہی، اور اس طرح ہم جلد اس بیماری کا علاج شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج بالکل معمولی سا ہے اور صرف ہم چند احتیاطی تدابیر کر کے یا اپنی عادات کو بدل کے، یعنی کہ تلی ہوئی اشیاء کے استعمال کو روک کے یا اپنا وزن کم کر کے یا اپنا کولیسٹرول کم کر کے ہم اس بیماری کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ ایک خاص چیز جس کا میں یہاں ذکر کروں گا وہ ہے واک، یعنی کہ اگر ہم محض 30 منٹ کی واک کرتے ہیں تو ہم کافی حد تک اس بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں۔ واک سے کیا مراد ہے اور اصل واک کسے کہتے ہیں اور یہ عام چلنے سے کس طرح مختلف ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجیے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہاں پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے عادات کو بدل لیتے ہیں تو ہم نہ صرف جگر کو اس کے متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں بلکہ اس بیماری کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ فیٹی لیور کے حوالے سے یا جگر کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032123636111۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال۔ اللہ حافظ۔